ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو پاکستان کے نامور قانون دان اور ماہر قانون اور دانشور ہیں، میاں ظفر اقبال کلانوری صاحب۔ میاں صاحب سے آج ہم بات کریں گے قانون وراثت پر۔ اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کے اسلام میں اور قانون میں کیا حقوق ہیں محفوظ کیے گئے ہیں خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، اور اس کی اویئرنیس آپ کو دیں گے میاں ظفر اقبال کلانوری صاحب۔ سر، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ قانون وراثت پر ہے۔ وراثت کا کیا مطلب ہے، وارثان کون ہوتے ہیں؟ آپ نے مجھے ایک ایسے موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج دعوت دی ہے جو ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہر کوئی جڑا ہوا ہے۔ مرنا جینا زندگی کے ساتھ لگا ہے، جو دنیا میں آیا اسے جانا ہے، اور اگر وہ کوئی جائیداد چھوڑے تو اس کو تقسیم بھی ضرور کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں آپ کو عدالت میں جانا ہی پڑتا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وراثت کس طرح کھلتی ہے اور کس کی وراثت ہوتی ہے۔ وراثت کے لیے سب سے پہلے جس بندے کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس کا انتقال کرے گا تو وراثت کھلے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس نے کوئی نہ کوئی چیز چھوڑی ہو، کوئی جائیداد چھوڑی ہو جو تقسیم ہونی ہے۔ اگر جائیداد نہیں ہے تو وراثت کا سوال ہی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پھر ان کے ورثاء ہیں، اور وہ ورثاء کون ہوتے ہیں اور انہیں تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر علم جو ہے ٹوٹل علم کا آدھا علم وراثت کا قانون ہے، یہ ایک اتنا مشکل علم ہے۔ سورۃ النساء پارہ 4 قرآن پاک کا اور اس کی آیات 11 اور 12 ڈیل کرتی ہیں وراثت کو۔ قرآن پاک میں حصے دیے گئے ہیں، یہ ہمارا سبسٹنٹیو لا ہے کہ مرنے والے کی ڈیتھ کی صورت میں اس کے ورثاء کون کون ہوں گے، ان کی کتنا حصہ ہوگا، قرآن پاک نے تعین کر دیا ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بندہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا جو مال اس نے چھوڑا اس میں اس کی تجہیز و تقسیم کے اوپر پیسے خرچ کیے جائیں گے۔ جو پیسہ اس پہ خرچ ہو گیا اسے سائڈ پہ کر دیجیے، یہ اس نے نہیں چھوڑا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا تو قرض داروں کا قرضہ جو دینا وہ اس کا دوسرا حق ہے۔ یہاں پہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو حق مہر ہوتا ہے یہ بھی میت کے اوپر قرضہ ہوتا ہے، اور وہ بھی سب سے پہلے قرضے کے طور پہ علیحدہ کر دینا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی تو اس وصیت کے اوپر عمل درآمد ہوگا۔ اور ناظرین کے لیے یہ بھی بات اہم ہوگی کہ اسلام میں صرف 1/3 حصے تک میں وصیت اپنی کر سکتا ہوں۔ جو ویسٹرن ورلڈ ہے، آپ 100% اپنے مرنے کے بعد اپنے ایکس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر میری کل جائیداد کا صرف 1/3 کی حد تک میں وصیت کر سکتا ہوں۔ اگر وہ 1/3 بھی میں اپنے ورثاء کے حق میں کروں تو دوسرے ورثاء میرے مرنے کے بعد اگر اس کو مانیں گے تو عمل درآمد ہوگا، ورنہ وہ بھی وصیت نہیں ہو سکتی۔ اب جب آپ نے یہ 3 کام کر لیے، یعنی تجہیز و تکفین کے اوپر پیسے لگا لیے، قرض داروں کا قرضہ دے لیا، اور اس کے بعد وصیت پر عمل درآمد کر لیا، اب جو باقی مال بچ گیا اسے تقسیم ہونا ہے۔ وہ تقسیم اب سورۃ النساء کے مطابق کیسے ہوگا؟ اگر جو میت ہے مرنے والا اس کے ماں اور باپ زندہ ہے تو 1/6 والد کا، 1/6 والدہ کا حصہ، یہ علیحدہ کر لیجئے۔ اس کے بعد اگر وہ مرنے والا اپنی بیوی چھوڑتا ہے تو اس کی بیوی کو 1/8 حصہ جائے گا، اور اسی طرح سے اگر بیوی فوت ہوتی ہے تو اس کے خاوند کو جو ہے اس کا حصہ جائے گا 1/4۔ ٹھیک ہے؟ اور سر، اگر وہ بیوی جب فوت ہوتی ہے اس کا حصہ اس کے خاوند کو جا رہا ہے جو 1/4، اگر اس کے والدین نے ان کی جائیداد کی تقسیم بیٹی اپنی کے مرنے سے پہلے نہیں کی تو کیا پھر شوہر حصے کا حقدار ہے کہ نہیں؟ لازمی بات ہے جی، میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کی انہیریٹنس اس وقت کھلتی ہے جب ایک بندے کا انتقال ہوتا ہے۔ جو کچھ اس نے اس وقت چھوڑ دیا، جو لائف ٹائم میں اس نے کسی کو دے دیا، گفٹ کر دیا، سیل کر دیا، وہ بے شک ورثہ کے علاوہ کسی کو بھی دے دے، وہ آزاد ہے۔ زندگی میں اس کے ورثہ اس کو بالکل اس بات کے لیے کیس نہیں کر سکتے، مجبور نہیں کر سکتے، سو نہیں کر سکتے کہ کسی دوسرے کو نہ دو۔ وہ چاہے تو سارے ورثہ کو ڈپرائیو کر کے کسی ایک بچے کو دے دے۔ ہاں، جب وہ مر گیا تو اس کے بعد سے اس کے ورثہ کو حصہ ملے گا۔ اب یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کے جو ورثہ ہیں وہ کون کون اور ایسا کیا ہے، لیکن ان میں سے ایسا بیٹا جس نے اگر اپنے باپ کو قتل کر دیا ہو تو حالانکہ وہ حصہ دار ہے، اس کو حصہ نہیں ملے گا کیونکہ اس نے اس کی جان لے لی ہے۔
اس کا وہ اس سے ڈپرائیو ہو جائے گا. ایک بات لوگوں نے بنائی ہے کہ جی میں نے کسی کو آگ کر دیا. آگ کرنے کا اسلام کے اندر کوئی قانون نہیں ہے. آگ کیے ہوئے بچہ جو ہے وہ اپنا حصہ بالکل ویسے ہی لے گا جس طرح کہ دوسرے کو ملنا. کسی کو آپ آگ نہیں کر سکتے. یہ بھی بالکل ایک غیر اسلامی بات ہے جس کو اور قانون بھی اس کو ریکگنائز نہیں کرتا. میں واپس حصوں پہ آ رہا ہوں. جب آپ نے ماں باپ کو 1/6 دے لیا, اگر خاتون تھی تو اس کے خاوند کو مل گیا 1/8. اگر خاوند تھا اور اس کی بیوی کو اس کا 1/4 حصہ مل گیا. اب باقی رہ جاتے ہیں اس کے اگر بچے ہیں, بچوں میں سے بیٹے کا حصہ بیٹی سے ڈبل ہے. اب اس پہ بھی ایک بات ہے, لوگ بہت بحث کرتے ہیں کہ خاتون کو آدھا حصہ کیوں دیا. اس کے اندر بھی اسلام کی ایک ہر چیز کے اندر وزڈم یہ ہے کہ جو مرد ہے اس کی بہت ساری ذمہ داری ہے. آپ نے کبھی یہ سنا کہ حق مہر جو ہے وہ عورت مرد کو دیتی ہے؟ نہیں, مرد نہیں عورت کو حق مہر دینا. کبھی آپ نے یہ سنا کہ جی جو بچے ہیں ان کی کفالت یا بیوی کی کفالت جو ہے وہ بیوی کی ذمہ داری ہے, ارسپیکٹو آف دا فیکٹ وہ جتنی مرضی امیر ہو. باپ بے شک چاند پہ بھی چلا جائے, بچوں کی کفالت اس نے کرنی, اپنی بیوی کی کفالت اس نے کرنی. یہ اس کی وہ ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے اس کا حصہ جو ہے وہ ڈبل رکھا گیا. اور پھر خاتون جو ہے اس کو 2 طرف سے حصہ ملتا ہے. ایک ادھر سے ملے گا, ایک جس گھر میں وہ جائے گی وہاں سے بھی حصہ ملنا ہے. تو اس کے اندر اسلام کی بڑی جو ہے نا یہ مشلت کے تحت کیا گیا. اور بعض صورتوں میں خاتون کو مرد سے زیادہ حصہ بھی مل جاتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں. بہرحال جو بیٹے ہیں ان کا حصہ ڈبل اور بیٹی کا آدھا. اگر مرنے والے کی صرف اولاد جو ہے وہ ایک بیٹی ہے تو اس بیٹی کو آدھا 1/2 آدھا مل جائے گا, اور باقی کا جو ہے وہ ریورٹ بیک کر کے مرنے والے کے جو ہے وہ باپ کو چلا جاتا ہے, حصہ واپس جاتا ہے, اس کے پاس ریورس ہو جاتا ہے, اس کو اتنا ہی حصہ ملنا ہے. ہاں اگر ایک سے زیادہ بیٹی ہے تو 2/3, بے شک 3-4 بیٹیاں وہ 2/3 حصہ لے سکیں گی. اچھا اگر ایسی صورتحال ہو کہ ایک بندہ لا ولد فوت ہو گیا, اس کی اولاد ہے ہی نہیں, اس صورت میں اگر بیوی حصہ چھوڑے تو خامد کو آدھا ملتا ہے. اور اگر بیوی جو ہے اس کی اولاد نہیں تھی تو خامد فوت ہو گیا تو بیوی جو ہے اس کو اس کا 1/4 حصہ ملے گا. اچھا اب اسلام کے اندر تصور یہ ہے کہ سب سے پہلے مین شیئررز ہیں. شیئررز کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں ریزیڈریز, یعنی جو بچا کھچا ہے وہ ان کے پاس جاتا ہے. اور اس کے بعد ہے ڈسٹنکٹ کینڈر, دور کے رشتہ دار. ابھی کی ہم نے گفتگو سے جانا کہ اسلامی وراثت کا اور قانونی وراثت کا کیا حق ہے اور وارثان کون ہوتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے, اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے, یہ جائیدادیں کیا ہیں؟ دیکھیں جی, منقولہ اور غیر منقولہ انگریزی میں موویبل اور اموویبل, جو چیزیں موو کر سکتی ہیں. مثلا آپ کے بینک کے اندر جو پیسے ہیں, آپ کی گاڑی ہے, آپ کے زیورات ہیں, کسی کمپنی کے اندر کوئی شیئرز ہیں, کسی کی کوئی گریجوٹی ہے یا پینشن ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو موویبل منقولہ جائیداد ہے. غیر منقولہ جو زمین سے جڑی ہوئی ہیں, جیسے مکان ہے, جیسے کسی کی زمین ہے, یہ ساری کی ساری جائیدادیں جو ہیں وہ غیر منقولہ یا اموویبل پراپرٹیز کہلاتی ہیں. اب آپ کو اگر موویبل پراپرٹیز کے بارے میں سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. سکسیشن سرٹیفکیٹ لینے کے لیے جو طریقہ آج تک رائج تھا وہ یہ تھا کہ آپ سول کورٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ تمام ورثاء جو ہیں ان کو پارٹی بنانا ہے, مرنے والے کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ ساتھ لگانا ہے, جن جن جگہوں پہ اس کے واجبات تھے ان محکموں کو آپ پارٹی بنا لیں, اور اس کے بعد بتائیں کہ آپ کورٹ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے. کورٹ جو ہے اس کے اوپر اشتہار اخبار کرنے کے بعد, ایویڈنس لینے کے بعد لوگوں کو سکسیشن سرٹیفکیٹ دیتی تھی, اور اس کا ایک ضمانت نامہ بھی لیتی تھی کہ اگر کل کو کوئی اور وارث ہو گیا پیدا تو آپ ذمہ دار ہیں کہ آپ ضامن جو ہے آپ دیں گے وہ پیسے. اب وہ علیحدہ علیحدہ سکسیشن سرٹیفکیٹ بھی دیا جا سکتا تھا. موجودہ حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہے, انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے. ان دونوں قسم کی جائیداد کی ملکیت کو اپنے نام ٹرانسفر کروانے کے لیے وارثان کو کیا قانونی طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ جی میں نے یہ بتایا کہ آپ کو اگر جہاں تک تو آپ کی موویبل پراپرٹی ہے نا, اس ساری کے بارے میں آپ کو سکسیشن سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے. اب وہ سکسیشن سرٹیفکیٹ آپ دیوانی عدالت میں جانے کی بجائے اب آپ نے نادرا کے پاس جا سکتے ہیں. یہ موجودہ حکومت نے ایک لا پاس کیا.